تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک شخص سے بڑھ کر ایک پہیلی بن جاتے ہیں۔ ٹی لارنس یعنی لارنس آف عربیہ بالکل ایسا ہی ایک نام ہے، ایک انگریز جس کا دل عرب کی ریت سے جڑا ہوا تھا، ایک سلطنت کا ایجنٹ جس نے آزادی کی جنگ لڑی۔ تو چلیں لارنس آف عربیہ کی اس پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس داستان کے پیچھے چھپی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ اور یہ ایک جملہ، بس یہی ایک جملہ اس کی پوری شخصیت کی کشمکش کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی جنگ کا حصہ تھا جس کے اصول کہیں اور لکھے جا رہے تھے، لیکن اس کا اپنا مقصد وہ بالکل الگ تھا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ اس مقام تک پہنچا کیسے، ہمیں کہانی کے بالکل شروع میں جانا ہوگا۔ لارنس کی کہانی صحرا کی تپتی دھوپ میں نہیں بلکہ انگلستان کی بارشوں میں بھیگی وادیوں میں شروع ہوتی ہے، جہاں ایک غیر معمولی نوجوان اپنی تقدیر خود بنا رہا تھا۔ اب دیکھیں، یہ صرف شوق کی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسے مستقبل کی تیاری تھی جس کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ جب دوسرے لڑکے کھیل کود میں مصروف تھے، لارنس قدیم جنگی حکمت عملیوں کو سمجھ رہا تھا۔ اس کا فرانس کا تنہا سائیکل کا سفر صرف چھٹیاں منانا نہیں تھا، بلکہ خود انحصاری اور ہمت کا پہلا کڑا امتحان تھا۔ اصل میں یہی وہ بنیاد تھی جس پر لارنس آف عربیہ کی شخصیت تعمیر ہونی تھی۔ اور پھر وہ تاریخ کی کتابوں سے نکل کر مشرق وسطی کی حقیقی دنیا میں آ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تاریخ کا ایک طالب علم خود تاریخ بنانے کے راستے پر چل پڑا تھا۔ اور بس یہی وہ بات تھی جو اسے باقی سب سے الگ بناتی تھی۔ وہ صرف ایک باہر سے آیا ہوا مبصر نہیں تھا، وہ گہرائی سے سمجھنا چاہتا تھا، جڑنا چاہتا تھا، اور یہی حقیقی احترام آگے چل کر عرب قبائل کا اعتماد جیتنے کی سب سے بڑی وجہ بنا۔ پھر پہلی جنگ عظیم نے سب کچھ بدل دیا۔ آثار قدیمہ کا ماہر اب ایک سپاہی بننے والا تھا، اور صحرا میں ایک بغاوت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ذاتی دکھ اس کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ غم نے اسے پس منظر سے نکال کر سیدھا میدان جنگ میں لا کھڑا کیا۔ وہ اب صرف حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ جنگ کے نتیجے پر خود اثر انداز ہونا چاہتا تھا۔ اور یہ نام، یہ اس نے میدان جنگ میں اپنے کام سے کمایا تھا۔ وہ اب صرف ایک برطانوی افسر نہیں تھا جو دور سے مشورے دے رہا ہو، وہ ان میں سے ایک بن چکا تھا۔ امیر ڈائنامائٹ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ قبولیت اور احترام کا ایک تمغہ تھا۔ اس کا طریقہ بالکل ہٹ کر تھا۔ وہ روایتی جنگ میں یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایک بڑی فوج سے آمنے سامنے لڑنے کے بجائے اس نے چھوٹے اور تیز حملوں سے اس کی سپلائی لائن کاٹ کر اسے کمزور کر دیا۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک دیو کو محض چند سرشار جنگجوؤں کے ذریعے گھٹنوں پر لانے کا طریقہ تھا۔ اور یہاں سے لارنس کی کہانی ایک داستان میں بدلنا شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کی سب سے مشہور اور بظاہر سب سے ناممکن فوجی کامیابی کی کہانی ہے۔ یہ وہ سوال تھا جس نے عرب بغاوت کو روک رکھا تھا۔ عقبہ پر سمندر سے حملہ کرنا خودکشی کے برابر تھا، اور عقبہ کو فتح کیے بغیر آگے بڑھنا بھی ناممکن تھا۔ تو لارنس نے کیا کیا؟ یہ تھی اس کی ذہانت۔ اس نے دشمن کی سب سے بڑی طاقت یعنی اس کے ساحلی دفاع کو اس کی سب سے بڑی کمزوری میں بدل دیا۔ اس نے وہ راستہ چنا جسے دشمن ناقابل عبور سمجھتا تھا، نہ ختم ہونے والا، جھلسا دینے والا صحرا۔ اب یہ 150 میل صرف ایک نمبر نہیں ہے، ذرا سوچیں اس کے پیچھے کیا ہے۔ یہ انسانی برداشت کی جسمانی اور ذہنی حد کی ایک مثال ہے۔ اسی ناقابل یقین سفر نے اسے ایک افسانوی شخصیت بنا دیا، ایک ایسا شخص جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا تھا۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ فتح کی اس چوٹی سے کہانی ایک گہرے المیے کی طرف مڑتی ہے، جہاں خوشی اور دھوکہ ایک ساتھ چل رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے برسوں جدوجہد کی گئی تھی۔ سڑکوں پر جشن تھا، آزادی کے نعرے تھے، اور ایک نئے مستقبل کی امید تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ عرب بغاوت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن جشن منانے والوں کو کیا معلوم تھا کہ ان کے مستقبل کے فیصلے بند دروازوں کے پیچھے ہو چکے ہیں؟ اور لارنس، وہ یہ سچ جانتا تھا۔ جب عرب اپنی نئی آزادی کا جشن منا رہے تھے، وہ اس علم کے بوجھ تلے دب رہا تھا کہ ان کے خوابوں کا سودا نو آبادیاتی طاقتوں نے پہلے ہی کر لیا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ اس کے اپنے ضمیر کا بوجھ دکھاتے ہیں۔ وہ خود کو اس بہت بڑے دھوکے کا ایک آلہ سمجھ رہا تھا۔ فتح کا ہیرو اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ جنگ کے بعد لارنس نے جشن نہیں منایا، بلکہ اس نے گمنامی کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے اس ہیرو کے کردار کو سختی سے مسترد کر دیا جو دنیا نے اس کے لیے بنا دیا تھا۔ اس کے یہ اقدامات خود ایک کہانی سناتے ہیں۔ اس نے ہر اس چیز سے منہ موڑ لیا جو لارنس آف عربیہ کی علامت تھی، بادشاہ کا اعزاز ٹھکرانا، ایک عام سپاہی بننے کے لیے فرضی نام اختیار کرنا، یہ سب اس لیجنڈ سے بھاگنے کی ایک بے چین کوشش تھی جسے اس نے خود تخلیق کیا تھا۔
वो अपनी शोहरत से तो भाग सकता था, लेकिन अपनी यादों से नहीं। 7 पिलर्स ऑफ विजडम लिखना उसके लिए अपने तजुर्बात, अपनी फतूहात और अपने गहरे दुख को समझने की एक कोशिश थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक एतराफ़नामा है। तो आखिर में हम इस पेचीदा और लाजवाल विरसे पर गौर करते हैं जो लॉरेंस अपने पीछे छोड़ गया। यही वो तज़ादात हैं जो लॉरेंस को आज भी इतना दिलचस्प और अलमनाक बनाते हैं। वो किसी एक खाने में फिट नहीं होता। वो एक ही वक्त में एक हीरो भी था और एक अलमिया भी। और आखिर में बात वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। ये जुमला उसकी जिंदगी के मरकजी तसादुम को बिल्कुल ठीक बयान करता है। वो 2 दुनियाओं के दरमियान बटा हुआ था, दोनों से वफादार रहने की कोशिश कर रहा था और शायद आखिर में दोनों से ही बेवफाई का एहसास रखता था। लॉरेंस की कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती, ये हमें कुछ बहुत गहरे सवालात के साथ छोड़ जाती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी मिरास है, एक ऐसी दास्तान जो हमें वफादारी, शनाख्त और तारीख के टूटे हुए वादों के असल माना पर बार बार गौर करने पर मजबूर करती है।